اس لیے ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے تھے، اگر قبول کرتے بھی تھے تو ان کے رویے عجیب رویے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے قبول نہیں کیا، قاضی کا منصب مل رہا ہے، جج کا منصب مل رہا ہے، چیف جسٹس کا منصب مل رہا ہے، مل نہیں رہا بلکہ سختی کی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، جبر کیا جا رہا ہے کہ اس منصب کو قبول کر لو۔ جب چاروں طرف کے ماحول کو دیکھا تو ماحول کو دیکھنے کے بعد اس یقین پر آ گئے کہ اس ماحول کے اندر رہ کر میں عدل نہیں کر سکوں گا، میں انصاف نہیں کر سکوں گا، اور جب عدل نہیں کر سکوں گا، انصاف نہیں کر سکوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے آ گئی، وہ حدیث سامنے آ گئی۔ کون سی حدیث؟ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے امور، مسلمانوں کے کاموں کا ذمہ دار بنایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا نہ کر سکے یا خیانت کرے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری قبول کی، آپ لفظوں پہ غور، قبول کی۔ آج تو یہ ہے کہ بڑھ بڑھ کے ذمہ داری خریدی جاتی ہے، بڑھ بڑھ کے ذمہ داری لی جاتی ہے، آگے بڑھ کر لوگوں سے تقاضا کیا جاتا ہے مجھے منتخب کر لو، مجھے منتخب کر لو، رشوتیں دے کر عہدے خریدے جاتے ہیں۔ حضور کی حدیث دیکھیں، قبول کی مطلب یہ ہے کہ خود تو اس کی خواہش نہیں تھی، خود تو اس کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن لوگوں نے سمجھا کہ یہ آدمی دیانتدار ہے، دیندار ہے، اس کے اندر اہلیت ہے، اگر اس کے سر کے اوپر، کندھوں کے اوپر ہم ذمہ داری رکھیں گے تو یہ اس ذمہ داری کو قبول کر لے گا۔ قبول کرنے کا یہ مطلب حضور نے فرمایا جس نے مسلمانوں کی ذمہ داری قبول کی، پھر خیر خواہی نہیں کی، یعنی اپنے فرائض میں کوتاہی کی اور لوگوں کے مسائل میں اپنے آپ کو اتنا نہیں تھکایا جتنا ذاتی کاموں کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے، تو وارننگ دی، فرمایا ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ منہ کے بل جہنم میں گرا دے، منہ کے بل جہنم میں گرا دے۔ تیسری حدیث دیکھیے، فرمایا جس انسان کو کوئی ذمہ داری دی، کتنی؟ صرف 10 آدمیوں پر، اور وہ 10 آدمیوں کے حقوق میں انصاف نہ کر سکا، عدل نہ کر سکا، ان 10 میں سے کسی کے ساتھ کوئی خیانت ہو گئی، کوئی زیادتی ہو گئی، کوئی ظلم ہو گیا، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ایسا آئے گا کہ اس کے دونوں بازو اس کے گلے کے اندر بندھے ہوئے ہوں گے، اور ساری کی ساری انسانیت کے سامنے میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوگا، 10 آدمیوں کے اوپر، اور جو لاکھوں پہ ہو، کروڑوں پہ ہو، اور حق ضائع ہو رہا ہو، اور ظلم ہو رہا ہو، اور زیادتی ہو رہی ہو، اور ناانصافی ہو رہی ہو، اور قسمہ پرسی میں لوگ بیچارے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہوں گے، ان کا بنے گا کیا؟ ان کا بنے گا کیا؟ یہ کوئی ویسی چیز تو نہیں، ایسی چیز تو نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں یوں بیٹھے ہوئے، ایک سائل دروازے پر آ گیا اور سوال کیا، اور گھر سے اٹھا کر اس کی ضرورت کو پورا کیا، اور ضرورت کو پورا کرنے کے بعد جب واپس آئے تو یوں رو رہے تھے جیسے ان کا کنبہ قبیلہ خاندان سارا ختم ہو گیا ہے، سب کچھ لٹ گیا ہے، اتنے پریشان۔ تو مجلس سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ نے ایک سائل کی ضرورت کو پورا کیا۔ فرمایا یہ خوشی کا مقام ہے، اصل بات یہ تھی کہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس کی ضرورت کو اس کے دروازے پر جا کر پوری کرتا، کوتاہی میری طرف سے ہوئی ہے، کمی میری طرف سے ہوئی ہے، لاپرواہی میری طرف سے ہوئی ہے کہ میں نے جا کر جانچا نہیں، پرکھا نہیں، دیکھا نہیں کون ضرورت مند ہے، اس کے دروازے پر جا کر اگر اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا تو آج اس کو سوال کرنے کی ذلت سے دوچار نہ ہونا پڑتا، آج میرے دروازے پر آ کر وہ ہاتھ نہ پھیلاتا بلکہ میں اس کو آسودہ حال کر دیتا، تو وہ ہاتھ اپنے مالک کے سامنے پھیلا، ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ صبح سے تقسیم کرنا شروع ہوئے، راشن تقسیم کرنا، مال دولت تقسیم کرنا، سائلین میں، ضرورت مندوں میں، اور کرتے 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 عمر کا تقاضا ہوتا ہے، تھکاوٹ تو ہر آدمی کو ہوتی ہے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد
اپنے گھر میں ایسے تھوڑے سے ٹیک لگائی اور ٹیک لگاتے ہی اونگ آ گئی۔ تھکاوٹ میں ہمیشہ نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، جو ہی اونگ آئی تو کسی کی آواز آئی یا کھل خیال پیدا ہوا، اندر سے آواز آئی کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تجھ سے یہ سوال ہو گیا کہ آپ کے گھر کے بعد سائلین موجود تھے، ضرورت مند موجود تھے، مجبور موجود تھے، وہ باہر بیٹھے رہے اور تو اپنے گھر کے اندر میٹھی نیند سویا رہا، تو پھر اللہ کی عدالت میں جواب کیا دے گا؟ چند سیکنڈ، چند منٹ کی نیند ہے، لیکن اٹھے ہیں اور فوراً اٹھ کے جو اپنے آپ کو جھٹکا ہے، اپنے آپ کو فریش کیا ہے، تازہ کر واپس جا کے سائلین کو ان کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ تو کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ کا مطلب یہ کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ اس کی ذمہ داری چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی سے بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ آج کے منصب کے اوپر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے یا خود ہی انہوں نے خریدا ہے، بہرحال اس منصب کے تقاضے کیا وہ پورے کر رہے ہیں؟ کیا آج کا جج اس بات کے لیے تیار ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ، جب تیرا کوئی بندہ میری عدالت کے دروازے پر آیا تھا میں نے اسے چکر نہیں دیے تھے، اگر یہاں چکر دیے ہیں تو دوزخ کے چکر لگانے پڑیں گے، دوزخ کے چکر لگانے پڑیں گے۔ یہاں اس کی آنکھوں سے اگر آنسو برستے ہیں اور وہ آتا ہے، وہ جاتا ہے، وہ آتا ہے، وہ جاتا ہے، وہ آپ کے وکیلوں کی فیس بھرتا ہے، وہ اپنے اثاثے بیچتا ہے، وہ سارے کا سارا اپنا اثاثہ اس کام کے اندر لگا دیتا ہے، اور تمہیں ٹس سے مس نہیں ہے، تم شاہانہ انداز میں آتے ہو، اپنی کرسی پر براجمان ہوتے ہو، تمہیں پیسے کے علاوہ کسی سے غرض نہیں ہے، اور فوراً ایک تاریخ دے کے اٹھ کے چلے جاتے ہو، تو پھر قیامت کے دن یہاں تو اٹھ کے چلے جاؤ گے، میدان محشر سے کہیں نہیں جا سکتے۔ وہاں جو ذلت ہوگی، وہاں جو مسکنت ہوگی، وہاں اللہ کا جو غصہ ہوگا، غضب ہوگا، قہر ہوگا، اس سے بچ نہیں سکو گے۔ کیا جو تمہیں ذمہ داری دی گئی تھی اس ذمہ داری کا حق تم نے ادا کیا؟ حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ذمہ داری کو پورا بھی کیا؟ یہ ساری زندگی لوگوں کو ستاتے ہی رہے، اپنے اثاثے بناتے ہی رہے، یہ اثاثے قیامت کے دن نہیں کام آئیں گے، دنیا ہی کے اندر رہ جائیں گے، لیکن جن کے ساتھ زیادتی اور ظلم کی ہے وہ قیامت کے دن ایسے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور سامنے کھڑے ہو کر اللہ ان کو اجازت دے گا اور اپنا ہاتھ بڑھائیں گے، آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ اس وقت نہ تم چیف جسٹس ہوگے، نہ جسٹس ہوگے، نہ جج، کچھ بھی نہیں ہوگے، اللہ کے بندے ہوگے، اور ایسے تیری گردن کے اندر، سینے کے اندر ہاتھ ڈال کر یہ کہیں گے وہ دنیا تھی جہاں پر بند کرتے تھے زباں میری، یہ محشر ہے، یہ محشر ہے، یہاں سننی پڑے گی داستاں میری، یہاں سننی پڑے گی داستاں میری۔ ذمہ داری ہے، یہ عہدہ ہے، یہ منصب ہے۔ آج کے ادارے کا پرنسپل کیا قیامت کے دن کے لیے تیار ہے؟ جو قوم نے، جو امت نے، جو آپ نے، جو لوگوں نے اپنی امانتیں اپنے بچوں کی صورت میں اور اپنی بچیوں کے صورت میں اس ادارے میں بھیجی ہیں، اس نسل کا اور نسل نو کا اور ان بچوں کا، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا حق ادا ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں ان سے پوچھے بچاؤ بھائی اتنے بڑے ادارے کے تم دین تھے، پرنسپل تھے، سربراہ تھے، کیا آپ کے ادارے کے اندر تعلیم بھی پوری ہوئی، تربیت بھی پوری ہوئی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہاں اللہ کی عدالت میں یہ کہتے ہیں اللہ میں نے تو بہت زبردست محنت کے ساتھ ڈانس سکھا دیا تھا، میوزک سکھا دیا تھا، یونیورسٹی میں انجیکشن چلتے رہے، نشہ چلتا رہا، میں نے تو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی، آپ کی مخلوق کو آزادی دی ہوئی تھی۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جن لوگوں نے اس قوم کی، اس امت کی نسل کو برباد کیا ہے اور اب بھی برباد کر رہے ہیں، بے شک سارے ایک جیسے نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو تعلیم صرف اور صرف تجارت لگتی ہے، ان کو پیسے سے غرض ہے، ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ کسی قوم کا یہ بچہ ہے، کسی قوم کی یہ بیٹی ہے، یہ فحاشی سے بچ جائے، یہ عریانی سے بچ جائے، یہ بے حیائی سے بچ جائے، یہ بے غیرتی سے بچ جائے، اس کی عزت کی حفاظت ہو جائے، اس کی ناموس کی حفاظت ہو جائے، اس کی عصمت کی حفاظت ہو جائے، اس کے کردار کی حفاظت ہو جائے، اور یہ تعلیم بھی لے، تربیت بھی لے، کل قوم کے سامنے ایک آئیڈیل بن کر سامنے آئے، اور ایسی آئیڈیل یا ایسا آئیڈیل کہ جب یہ ڈائریکٹر بنے، اے سی بنے، ڈی سی بنے، کمشنر بنے، کچھ بھی بنے، جب یہ کمرے کے اندر بیٹھے
تو باہر سے آنے والا انسان جب اپنا کام لے کر جائے تو اس کو پتہ ہو یہ اللہ کا بندہ ہے یا اللہ کی بندی، اس کو چہرہ دیکھ کر پتہ چل جائے کہ ہاں یہ میرا خیرخواہ ہے، ہاں یہ میرا ہمدرد ہے۔ آج کمروں اور محلات کے اندر اور دفاتر کے اندر بظاہر لوگ بڑے بڑے عہدوں پر منصب پر فائز نظر آتے ہیں، فرشتوں کے کاغذوں میں وہ انسان بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ جج صاحب ہیں، یہ صدر صاحب ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ جرنیل صاحب ہیں، یہ اے سی صاحب ہیں، یہ ڈی سی صاحب ہیں، یہ کمشنر صاحب ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن حقیقت میں فرشتے کچھ اور ہی لکھتے ہیں۔ جن لوگوں کے رویے انسانیت سے گرے ہوئے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، یہ بندر ہیں، یہ خنزیر ہیں، یہ شیطان کے حواری، قرآن کہہ رہا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کی مثال ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْحِمَارِ، یہ جو اتنے منصب پر فائز ہیں، مولوی ہیں، پیر ہیں، بڑے بڑے مناصب کے اوپر فائز ہیں، لیکن انسانیت سے گرے ہوئے ہیں، ان کا عمل ان کے علم کی ترجمانی نہیں کرتا۔ فرمایا کمثل الحمار، یہ گدھوں کی طرح ہیں، گدھوں کی طرح۔ آپ اندازہ کریں کہ جب انسان کو منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، ذمہ داری نہ مل جائے، وہ اس ذمہ داری کو پورا نہ کرے، پھر انسانیت سے اتنا گرتا ہے کہ جانور پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ سانپ، بچھو، بھیڑیے اور درندے سے آگے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان چیزوں کو بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ دیکھو دیکھو ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہیں اور ہاسپٹل کے اندر تڑپ تڑپ کر مریض مر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس اسپتال میں اس اسپتال میں یہ وہ فلاں کرتے کرتے ڈاکٹر صاحب کی چائے ختم نہیں ہوئی مگر مریض کی روح قبض کر گئی۔ یہ بھی تو ایک منظر ہے، ڈاکٹر صاحب ہونا یہ بھی تو ایک منصب ہے نا۔ تو اداروں کے اوپر جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کی چھوٹی سے چھوٹی کلرک ہے، چھوٹی ذمہ داری، لیکن ہر ادارے کے اندر 90% آپ جب جائیں گے نا کسی کام کے لیے تو یقین جانیں آپ یہ کہہ کے اٹھیں گے کہ یہ چھوٹی سی کرسی کے اوپر بیٹھنے والا کلرک نہیں ہے، یہ فرعون کی روحانی اولاد ہے، یہ فرعون کی روحانی اولاد ہے۔ جب ملازمت نہیں ملتی، عہدہ نہیں ملتا، منصب نہیں ملتا، ملازمت نہیں ملتی، تو اس وقت کہتے ہیں دعا کر دیجیے، دعا کر دے، اللہ کو روزگار دے دے، اللہ کو روزگار دے دے۔ اس وقت دعائیں کرتے ہیں اللہ کو روزگار دے دے، اور جب اللہ روزگار دے دیتے ہیں، کرسی دے دیتے ہیں، منصب دے دیتے ہیں، ملازمت دے دیتے ہیں، تو اس وقت دوسروں سے دعائیں کروانے والے دوسروں کی بددعائیں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ پٹواریوں کو اتنی بددعائیں ملتی ہیں، اتنی بددعائیں ملتی ہیں کہ جب لوگوں کو چکر دیتے ہیں تو پھر بعد میں آنے والی زندگی کے اندر خود اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے ہسپتالوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ پوچھتا ہے کوئی کیوں چکر لگا رہے ہو؟ خود کہتے ہیں ہم نے لوگوں کے بڑے چکر لگائے، آج اپنی صحت کے بارے میں کبھی کسی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، کبھی کسی، لوگ سوچتے ہی نہیں کہ بدلہ تو اس دنیا کے اندر ہی مل جاتا ہے، مکافات عمل ہے۔ تو اس لیے حضور کی یہ حدیث ہر وقت سامنے رہنے چاہیے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، دیکھو تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور قیامت کے دن ہر ایک کو اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔